السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز. سردیوں کی آمد ہے اور والدین پریشان ہیں کہ بچوں کے گلے بار بار خراب ہوں گے. کیا ڈاکٹر صاحب کیلا، دہی اور چاول کا استعمال بچوں کی غذاؤں سے ترک کر دیں؟ یہ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رمضان انصاری، اسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس اینڈ فیملی میڈیکل اسپیشلسٹ. کیلے، چاول اور دہی کا استعمال ہماری ڈیلی کی غذا میں ہوتا ہے اور یہ بہت اچھی ڈائٹ ہے بچوں کے لیے. یہ تینوں ڈائٹس بچے کے لیے بہت اچھی ہیں. انسٹنٹ سورس آف انرجی ہیں، منرلز ہیں اس کے اندر، کاربوہائیڈریٹس ہیں. بہت اچھی چیز ہے بچے کی گروتھ کے لیے. تو اس وجہ سے تقریباً ہر ایک بچہ ڈیلی بیسس پہ ان میں سے کسی ایک چیز کا استعمال کرتا ہے. والدین بعد میں جو ہے وہ شک کا اظہار کرتے ہیں کہ کیونکہ یہی استعمال کر رہا ہے میرا بچہ ڈیلی بیسس پہ تو شاید اس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے. جی نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے. اس کی ڈائریکٹلی وجہ سے نہیں مسئلہ ہو رہا ہے، انڈائریکٹلی ایسے بچے جن کو پہلے سے سینے کا مسئلہ ہے، جن کو پہلے سے گلے کا مسئلہ ہے، جن بچوں کی قوت مدافعت پہلے سے ڈاؤن ہے، جن کو ناک کی الرجی، گلے کی الرجی، سینے کی الرجی ہے، وہ بچے جب یہ بلغم بنانے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں یا مرچ مسالوں کا استعمال کرتے ہیں یا تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا گلا پکڑا جانے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ان بچوں میں آپ تھوڑی احتیاط کر سکتے ہیں. اس میں میں طریقہ بھی بتاؤں گا کس طرح سے احتیاط کرنی ہے آپ نے. لیکن جو بچہ نارملی گرو کر رہا ہے اس میں ایسا بالکل کوئی عمل دخل نہیں ہے ان تینوں غذاؤں کا بچے کو گلا خراب یا بچے کو سینے کی الرجی یا سینے کا نمونیا پیدا کرنے میں. ان تینوں غذاؤں کا کوئی رول نہیں ہے. یہ تینوں بہت اچھی غذائیں ہیں، بچے کے لیے زود ہضم ہے، انسٹنٹ سورس آف انرجی ہیں، بچے کی گروتھ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے ریکوائرڈ ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم عام طور پہ بیماری سے پہلے جو بھی کھایا ہوتا ہے نا ہم اس کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. مثلا ایک والد آیا، اس نے کہا جی مالٹا کھا لیا تھا بچے نے، اس کے بعد سے اس کو الٹیاں شروع ہو گئی. ایک والد آیا، اس نے کہا جی آڑوس نے آدھا کھا لیا تھا، اس کے بعد سے اس کا گلا خراب ہے اور بخار ہو گیا ہے. ایک والد آیا، اس نے کہا دہی کھلانا شروع کر دیا تھا، جی ہم نے اسے 2 سال کا بچہ ہے اس کو دہی کھلا دیا تھا جی، اس کے بعد سے اس کی طبیعت بہت خراب ہے. ایک نے کہہ دیا جی کہ اس کو تلی ہوئی چیز دے دی تھی، تلا ہوا چکن دے دیا تھا یا مچھلی دے دی تھی، اس سے مسئلہ ہو گیا. تو کچھ نہ کچھ وجوہات تو بنتی ہے گلا خراب کھانسی کی، کچھ نہ کچھ چیز تو ایسی ہوتی ہے. مطلب ملٹی فیکٹوریل چیزیں ہوتی ہیں. اس وقت جراثیم بھی موجود تھے، ہوا بھی ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی بچے میں، بچے کو ٹھنڈ بھی لگی ہوئی تھی اور اوپر سے آپ نے اس کو تلی ہوئی مچھلی بھی کھلا دی. تو اس کے بعد پانی بھی نہیں پلایا، وہ سارے کا سارا آئل لگا رہ گیا اس کے گلے میں اور اس کی وجہ سے اس کو خراش آ گئی اور اوپر سے جراثیم جو موجود تھے ان جراثیم نے اٹیک کر دیا گلے کے اوپر، بچے کو گلا خراب کھانسی کا اٹیک آ گیا. تو یہ ایک چیز، سمپل چیز، صرف ایک غذا نہیں ایسا کر سکتی، بلکہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو بچے چاول، دہی، کیلے کا استعمال فریلی کرتے ہیں ان کو کم گلا خراب کھانسی اور نمونیا اور دمہ کے اٹیک آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان بچوں کے جن میں والدین یہ تینوں چیزیں روک روک کے دیتے ہیں. جن والدین کے بچوں کو کنفرم ڈائگنوسس بنا ہو الرجی کا، سینے کی تکلیف کا، سینے کی گھٹن کا، ریئیکٹیو ایئر وے ڈیزیز کا یا ناک کی الرجی کا، ناک سے بلغم نکلنے کا لگاتار، تو وہ تو کچھ احتیاط کر سکتے ہیں، کچھ احتیاط کا ان کو فائدہ ہوگا. احتیاط کس طرح سے کریں گے کہ دن کے وقت جب سورج نکل رہا ہو اس وقت آپ جو ہے کیلا، دہی اور چاول کا استعمال کریں. جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ ان چیزوں کا استعمال نہ کریں، تاکہ رات کے وقت جس وقت بچہ سویا ہو تو اس کے گلے میں ایکسیسو بلغم جو ہے وہ پھنسا نہ رہ جائے. بچے کو آپ بلغم بنانے والی چیزیں ظہر کی نماز کے بعد بالکل نہ دیں. ظہر کی نماز کے بعد نہ کوئی میٹھی چیز ہونی چاہیے، نہ جوس ہونا چاہیے، نہ مرغن، نہ تلی ہوئی چیزیں ہونی چاہیے، نہ مسالہ دار چیزیں ہونی چاہیے. ظہر سے پہلے پہلے آپ یہ سارے ایکسپیریمنٹ کر لیں تاکہ بچے کو نیو ٹیسٹ بھی ملے، نیو ذائقے بھی ملیں اور بچے کے بلغم بننے کا اور نقصان ہونے کا خطرہ بھی کم ہو. پھر پانی کا استعمال ایسی غذاؤں کے ساتھ بہت ضروری ہو جاتا ہے. جب بچہ یہ غذائیں لینا شروع کر دیتا ہے تو ساتھ ساتھ پھر بچے کو پانی بھی پلانا چاہیے، کیونکہ پانی سب سے بہترین میوکولیٹک، بلغم کو توڑنے والی چیز ہے. بلغم کو توڑ دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، پتلا کر دیتا ہے پانی. تو جب بچہ کیلا، چاول یا دہی کے بعد تھوڑا پیچھے سے پانی پیتا ہے تو ایک تو اس کے لگے ہوئے باقی ذرے گلے سے صاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، جس سے جراثیم کے اٹیک کرنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، گلا خراب ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. اور پھر جب وہ پانی خون کے رستے واپس آتا ہے، بلغم کے اندر حل ہوتا ہے تو بلغم کو پتلا کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بلغم جو ہے وہ پتلا ہو کے سانس کی نالی سے نکلتا ہے، غذا کی نالی میں جاتا ہے اور معدے میں جا کے زائل ہو جاتا ہے. معدے کا تیزاب اس کو جلا دیتا ہے. تو یہ طریقہ ہے ویورز اس کے استعمال کا. یہ بالکل ایک مسکنسیپشن ہے کہ کیلا، چاول اور دہی کا استعمال بچے کے سینے کے اوپر بھاری ہوتا ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے.
کچھ بچوں میں یہ مسائل پیدا کر سکتا ہے، اور وہ بھی وقتی طور پہ کچھ عرصے کے لیے صرف ریسٹرکٹ کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی بچہ نہیں ہے جس کو لگاتار دہی سے مسئلہ ہو، جس کو لگاتار کیلے سے الرجی یا کیلے سے کوئی مسئلہ ہو، یا جس کو لگاتار چاولوں سے کوئی تکلیف ہو، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ یہ تھی ویورز میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔